السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ 5 اگست سے پہلے ہی بڑے بڑے سرپرائزز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنائے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ ایک عدالت نے سزا سنا دی ہے پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد خان بچھر سمیت پی ٹی آئی کے 70 رہنماؤں، جس میں ایم این ایز بھی ہیں، جس میں ایم پی ایز بھی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ شخصیت احمد چٹھا صاحب، ان کو بھی سزا سنا دی گئی ہے، 10 سال کی سزا۔ اس پر بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ لاہور کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ بڑے ملزمان ہیں اس میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ سمیت 14 افراد کے اوپر مقدمات چل رہے تھے 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کے۔ اس کا فیصلہ بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کر دیا محفوظ۔ ادھر تحریک انصاف نے 5 اگست کو لاہور میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور جلسے کے لیے اجازت بھی مانگ لی ہے تحریک انصاف نے، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ کچھ بڑے حادثات ہو رہے ہیں ملک میں۔ مونسون کی بارشیں، کیا یہ حادثات مونسون کی بارشوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یا پھر ہماری انتظامی نااہلی اور غفلت بھی اس میں ہے؟ اور ایک حادثہ جس طرح بلوچستان میں ہوا، اسی طرح کا ہی ایک حادثہ، ذرا اس کی نوعیت الگ ہے، خیبر پختونخوا میں ہوا ہے۔ مدرسے میں ایک بچے کو اساتذہ نے 5 گھنٹے تک تشدد کر کے ہلاک کر دیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آغاز، کیونکہ توقع تھی اور یہ سرپرائزز آنے تھے، اور وہ آنا شروع ہو گئے ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا، حکم جاری کیا تھا کہ 9 مئی کے مقدمات 9 مئی 2023 کو جب برپا کیا گیا تھا، عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے رد عمل کے طور پر پورے ملک میں جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ، اور ٹارگٹ کیا تھا؟ فوجی تنصیبات، فوجی چھاونیاں، یا ریزیڈنس، یا حساس مقامات جو فوجی تھے، آئی ایس آئی کے دفاتر، اور میاں والی ایئر بیس، اور اس طرح کے درجنوں مقامات پر حملے کیے گئے تھے، یہاں تک کہ شہداء کی جو یادگاریں تھیں وہ تک توڑ دی گئی تھیں۔ تو اس کے اوپر مقدمات بنے تھے، اور اس کے بعد ظاہر ہے 9 مئی کے بعد تحریک انصاف اپنی کمر سیدھی نہیں کر پائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کیا، اسی لیے ہمیں لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ دیا، لیکن اب جب فیصلے آنا شروع ہو گئے، اور فیصلوں کے بعد ظاہر ہے پی ٹی آئی کا موقف اپنی جگہ جو وہ رکھیں گے، وہ سامنے لائیں گے، لیکن بہرحال فیصلوں کے بعد ایک جو تاثر تھا کہ کسی نہ کسی صورت تحریک انصاف کو 9 مئی کے معاملات میں شاید ریلیف یا رعایت مل جائے، وہ تاثر ہو گیا ختم۔ پہلا فیصلہ موسیٰ خیل کی عدالت ہے، سرگودا میاں والی کی، اس نے سنایا ہے، اور اس عدالت میں کوئی 70 کے قریب افراد کے اوپر مقدمات تھے، اور ایکسپریس جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق ان جو ملزمان ہیں ان میں جو بڑے لیڈر ہیں 70 ملزمان، 10 سال کی قید۔ ملک احمد بچھر صاحب جو ہیں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ احمد چٹھا صاحب، حامد ناصر چٹھا صاحب کے صاحبزادے، وہ بھی جو ہے وہ اس میں مقدمے میں ملزم تھے، ان کو بھی سزا ہوئی ہے۔ اسی طرح ایم این اے اعجاز صاحب ہیں، ان کو بھی، تو 70 کے قریب انیشلی جو نام سامنے آ رہے ہیں، 70 کے قریب لوگوں کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو دوسرا معاملہ ہے، جو خط لکھنے والے لیڈران تھے ان کے خلاف جو مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہے۔ نام میں نے بتا دیے، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، اور میاں محمود رشید صاحب، اور سرفراز چیمہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب جو سابق گورنر ہیں پنجاب کے، ان کے خلاف جو مقدمہ تھا اس کا بھی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہوا ہے۔ ممکن ہے جب تک میرا ویلاگ آپ تک پہنچے تو وہ فیصلہ بھی آ چکا ہو، ان میں ان کی بریت ہوتی ہے یا ان کو سزائیں ہوتی ہیں۔ کبھی امکان یہ ہے کہ سزائیں ہوں گی جس طرح سرگودا کی عدالت نے سزائیں سنائی ہیں، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت بہرحال کم لوگوں کو بری کیا کرتی ہیں، تو وہاں سے بھی سزائیں آ سکتی ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ تحریک انصاف کی جو پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی ہے اس کو محدود کر لے گا۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنایا تھا کہ جی 4 ماہ کے اندر اندر آپ نے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے، جو کہ اگست کے پہلے ہفتے یا میکسیمم 14 اگست تک ڈیڈ لائن تھی۔ فیصلے آنا شروع ہو گئے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ ہے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، پنجاب، خیبر پختونخوا میں، وہ کم ہو جائے گی، مزید اسکویز کر جائے گی۔ کافی سارے
MNAs جو ہیں پنجاب کے، جو 9 مئی میں جس طرح احمد اپنا چٹھا صاحب اور دیگر کو سزائیں ہوئی ہیں، اب یہ ظاہر ہے ڈی سیٹ ہو جائیں گے، نائل ہو جائیں گے، یہاں پر ضمنی انتخابات ہوں گے، تو ضمنی انتخابات کی صورت میں 8-10 سیٹیں مزید مسلم لیگ نون پنجاب سے سیکیور کر لے گی، تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ قومی اسمبلی میں سمپل میجورٹی لے لے گی اپنے چھوٹے اتحادیوں کے ساتھ مائنس پیپلز پارٹی۔ اس کے بعد کی سیاسی صورتحال کیا بنتی ہے کسی اور ولاگ میں ہم بات کریں گے، لیکن ابھی پی ٹی آئی کی صورتحال مزید پتلی ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے خیبر پختونخوا میں ایک پی ٹی آئی نے ایک ارینجمنٹ کیا، ایک سافٹ ہوتا ہے نا اولیو برانچ، کہ جی ہم جو ہے وہ امن چاہتے ہیں، مفاہمت چاہتے ہیں، اسی لیے شاید انہوں نے خیبر پختونخوا میں ایک ڈیل کے تحت انتخابات کیے اور حکومت نے 2-3 سیٹیں ایکسٹرا دے دیں اپوزیشن کو، جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کے ساتھ ڈیل نہ ہوتی تو پی ٹی آئی 6 کے بجائے 8 سیٹیں لے سکتی تھی کمفرٹیبلی۔ تو وہ شاید اسی لیے یہ ارینجمنٹ کیا گیا کہ ہم کہیں کہ ہم سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے 9 مئی کے معاملات۔ عمران خان صاحب نے جو 5 اگست کی تحریک کا اعلان کیا تھا کہ تحریک 5 اگست تک پیک پر جانی چاہیے، اس کے پیچھے بھی ریزن یہی ہے کہ سزائے فیصلے آنے تھے۔ بذات خود عمران خان صاحب کے مقدمات بھی اس اسٹیج پر چلے گئے ہوئے ہیں جہاں ان کے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے، امکان ہے، کیونکہ خان صاحب نے 9 مئی کے مقدمات میں جو پولیس کی انکوائری تھی اس میں انہوں نے تعاون نہیں کیا تھا، عدم تعاون کی بنا پر عدالت نے ان کی ضمانت بھی خارج کر دی تھی عمران خان صاحب کی، تو وہ فیصلہ بھی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، یعنی اگست کے پہلے ہفتے تک وہ والا فیصلہ بھی آنا ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں تحریک کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک کی کو میں خود لیڈ کروں گا، اسی لیے زلفی بخاری صاحب اب وہاں پر لندن سے امریکہ سے برطانیہ، اور اسی لیے عمران خان صاحب کے صاحبزادے وہ متحرک ہو رہے ہیں کہ ہم امریکہ جائیں گے، پھر وہ پاکستان آئیں گے، یہ کہا گیا علیمہ خانم صاحبہ کی طرف سے۔ تو یہ ساری صورتحال پی ٹی آئی کے انتہائی خلاف جا رہی ہے، اور تحریک جو ڈیڈ لائن تو عمران خان نے دی تھی 5 اگست کی، اب اس کے لیے درخواست دے دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ڈپٹی کمشنر لاہور کو، امتیاز شیخ جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے، کہ جی آپ ہمیں جلسے کی اجازت دے دیں، اس پر میں بات کرتا ہوں، لیکن ڈیڈ لائن تو عمران خان نے دی تھی، فیصلے ادھر سے آنا شروع ہو گئے، عروج تحریک کا ادھر سے آنا تھا، عروج ادھر سے آ رہا ہے، سزائیں آ رہی ہیں، تو اب اس کو کیسے پی ٹی آئی فیس کر سکے گی مجھے نہیں پتا۔ پولیٹیکلی اب پی ٹی آئی ان سزاؤں کے بعد زیادہ اسٹرانگ ہوگی یا کمزور ہوگی؟ اگر پی ٹی آئی کے اندر سیاسی حکمت عملی ہوگی تو شاید وہ اسٹرانگ ہو جائے، لیکن سیاسی حکمت عملی تو پی ٹی آئی کے اندر ہے نہیں، تو مجھے وہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن جو 5 اگست کی تحریک ہے، اب آپ دیکھیں کمال ہے نا، ان لوگوں کی عقل کو داد دینی پڑتی ہے کہ آپ لوگ چلا رہے ہو تحریک، ایجیٹیشن، کس کے خلاف؟ پاکستان میں مارشل لا ہے جی، اس کے خلاف۔ پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں آئین کو رون دیا گیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کو غلام بنا دیا ہے، لہٰذا ہم نے تحریک چلانی ہے۔ تحریک کے لیے درخواست پھر اسی انتظامیہ کو دے رہے ہیں، اجازت دیں جی ہمیں جلسہ کرنے کی۔ بندہ سوچے کہ یار انہوں نے مت ماری گئی ہے، کوئی تحریک، کوئی ایجیٹیشن جو نظام کے خلاف ہوتی ہے، اسٹیٹس کو کے خلاف ہوتی ہے، وہ اسٹیٹس کو سے اجازت لے کے چلائی جاتی ہے۔ اس درخواست سے مجھے وہ نوجوان یاد آ گیا، بچہ ججز والی تحریک والا، آج ٹی وی پر بڑا وائرل رہا ہے وہ ان کا ویڈیو کلپ، جو پولیس تو ہلکا پھلکا لاٹھی چارج کرتی ہے، آنسو گیس چلاتی ہے، تو بچہ ممی ڈیڈی بچہ کہتا ہے دیکھیں جی ہم تو انقلاب کے لیے آئے ہیں انکل، ابھی ہمیں مار رہے ہیں پولیس والے بھائی، اب پولیس بھائی ہمیں ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لے کر آئیں گے؟ اب یہ دیکھیں میرا بھائی دھوپ میں خراب ہو گیا ہے، ہم تو انقلاب کے لیے نکلے، ہم تو ان کے لیے نکلے۔ تو اس طرح کی یہ تحریک ہے جو درخواست دی گئی ہے اپنا پی ٹی آئی لاہور کی طرف سے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ ڈپٹی کمشنر نے اجازت نہیں دینی، مونسون چل رہا ہے، بدترین مونسون، سیکورٹی کے ایشوز ہیں، کئی ریزنس ہوں گی، کیونکہ انہوں نے اجازت نہیں دینی ہوگی تو ریزنس بنا لیں گے، لیکن پھر یہ کیا کریں گے؟ 26ویں آئینی ترمیم والی عدالت میں چلے جائیں گے، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دیں گے کہ جی سرکار ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے خلاف تحریک چلائیں۔ تو اس طرح تحریکیں نہیں چلا کرتی۔ اوپر سے یہ جو ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت، وہ زیادہ پر اعتماد ہوتی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے ان حرکتوں اور ان اعمالوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، تازہ ترین جو تھی۔ اچھا جی، اگلی جو خبر ہے وہ ہے خیبر پختونخوا سے، اور یہ میں نے پہلے سوشل میڈیا پر دیکھا، اس کے بعد پھر ظاہر ایکسپریس نے بھی رپورٹ کیا ہے، پھر ایک آج ٹی وی کی رپورٹر ہیں فرزانہ
سینئر جرنلسٹ اسلام آباد کی، آج کل شاید آج ٹی وی کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے، بہرحال بہت ایکٹیو ہیں. انہوں نے بھی پھر اپنا تجربہ اس حوالے سے شیئر کیا کہ جب ایک بچے کے ساتھ وہاں پر زیادتی ہوئی تھی، وہ رپورٹ کرنے گئی تھی جب پورا وہ مدرسے کے اندر، تو وہ کیا ہوا تھا، وہ انہوں نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کس طرح رکھا جاتا ہے بچوں کو. تو خبر کے مطابق اساتذہ 5 گھنٹے تک بدترین تشدد کر کے بچے کو اساتذہ نے ہلاک کر دیا. سوات کے علاقے خوازہ کھیلا کا یہ واقعہ ہے، اور واقعے کے بعد بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے. ویڈیو سامنے آنے کے بعد، ویڈیو میں نے دیکھی ہے، نہیں ہم آپ کو دکھا سکتے، ہم سب بچوں والے ہیں. بچے کی جو پیٹھ اور کمر ہے نا وہ پرپل ہو گئی ہے، اس کا اتنا ٹارچر، نیل نہیں، نیل سے اگلی کالی ہو گئی، پرپل ہو گئی ہے. اتنا مارا ہے بچے کو، اتنا مارا ہے بچے کو. بچہ گیا تھا وہاں دینی تعلیم لینے. اب یہ اپنا اساتذہ کو ابھی تک گرفتار کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، لیکن لوگ وہاں پر بہت مشتعل ہیں. یہ کتنا ایک مختلف واقعہ ہے جو کوئٹہ میں ہوا تھا، یہ جو کہ جرگے نے فیصلہ کر کے اور ایک نوجوان کو اور عورت کو قتل کروا دیا تھا. کتنا وحشت ہے نا، بربریت ہے. کئی شکلیں ہوتی ہیں اس کی، کئی شکلیں ہوتی ہیں. وہ لکھتی ہے فرزانہ کہ جی ایک واقعہ اسی طرح کا ہوا تھا، تو وہ گئی تھیں رپورٹ کرنے، تو بچے بتا رہے تھے کہ جی کئی ماہ تک ہمیں والدین سے ملنے نہیں دیا جاتا. جب وہ انہوں نے ویڈیو بھی شیئر کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال کے رو رہے ہیں وہ کہ کوئی باہر سے آیا ہے ہمیں ملنے. وہاں پہ بھی ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. تو یہ لوگ ذرا، مطلب میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ بچوں کو دینی تعلیم نہ دلوائیں، لیکن کم از کم یہ تو دیکھیں کہ کون سا مدرسہ جو ہے جہاں پر بچوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھا جاتا ہے، اس طرح کا ظلم نہیں ہوتا. وہاں کر لیں، اپنے گھر میں پڑھا لیں، بچوں کو قاری رکھ دیں، وہاں پڑھوا دیں، خود پڑھائیں. مطلب یہ بچوں کو کس کے حوالے کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ اس میں دیکھتے کیا حکومت کرتی ہے. بعض اوقات یہاں ہوا تھا لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا اس طرح کا، بعد میں جناب پتہ چلا کہ وہ ڈیل ہو گئی اس میں بھی. اچھا، اسلام آباد کی افسوسناک خبر، میں آج صبح اٹھا تو تب سے بڑا عجیب و غریب کیفیت ہے وہ دیکھ کے. ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں ایک گاڑی ہے اور گاڑی پانی میں بہتی ہوئی آ رہی ہے. ایک شخص ہے جو سامنے اوپر سڑک پر ویڈیو بنانے والوں کو اشارے کر کے مدد مانگ رہے ہیں، اور گاڑی جو ہے وہ اچانک سڑک سے نیچے آتی ہے اور چلی جاتی ہے پانی میں. یعنی بہتے ہوئے پانی میں آتی ہے لیکن بعد میں نیچے کھائی ٹائپ کوئی چیز جیسے محسوس ہوتا ہے نا. پتہ چلا کہ جی وہ DHA 5 اسلام آباد DHA، یعنی اگر DHA میں بھی لوگ برسات سے یا برساتی ریلوں سے محفوظ نہیں ہے تو کہاں ہوں گے؟ DHA تو محفوظ ترین سوسائٹی سمجھی جاتی ہے نا، بیریا ٹاؤن. DHA بڑے پیسے لگتے ہیں لوگوں کے وہاں پر، مینٹیننس کے پیسے دیتے ہیں. پتہ چلا کہ جی وہ ریٹائرڈ کرنل اسحاق قاضی صاحب 25 سالہ بیٹی کے ہمراہ وہ جا رہے تھے، پانی میں ان کی گاڑی ہو گئی بند، اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور پانی کا ایک بہاؤ تیز ہو گیا تو ان کی گاڑی سڑک سے بہتی ہوئی نالے میں چلی گئی. میں حیران ہوں، آپ ویڈیو دیکھیں گے کہ وہ سڑک اور نالا، یعنی وہ جو بیریئر ہوتا ہے سیکیورٹی، چھوٹی بنی یا دیوار نہیں بنی ہوتی کہ یہ سڑک ہے اور نیچے نالا ہے، تاکہ یا نالے کے ساتھ ساتھ ایک دیوار بنی ہوتی ہے اگر سڑک ساتھ ساتھ جا رہی ہے تو، تاکہ کوئی گاڑی، کوئی حادثہ، کوئی چیز ہو تو اندر نہ چلی جائے. ابھی میں ویژول دیکھ رہا تھا، ہیلی کاپٹرز ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی تلاش جاری ہے. ادھر بابو سر ٹاپ، وہاں پر 30-32 گاڑیاں بہہ گئی ہیں، ایک فیملی، اور وہاں پر بھی کافی ساری ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں. اسی طرح لوور دیر میں 2 بھائی بہہ گئے ہیں سیلاب میں. مطلب ہر طرف تباہی ہے. میں ویژولز دیکھ رہا تھا جو بابو سر ٹاپ اور ادھر کے، کہ ایسے پتھر جن کو کرین کی مدد سے بھی نہ اٹھایا جا سکتا ہو، اور پورے کے پورے پہاڑ یوں پگھل کر نیچے آ رہے ہیں. ظاہر ہے اس کی وجہ میں نے کئی بار آپ کو بتائی ہے کہ جب درخت کاٹ لیے جاتے ہیں، جب جنگلات کاٹ لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پتھر جو ہیں جن کو وہ جڑیں ان کو روک کے بیٹھی ہوتی ہیں، یا درختوں کے تنے پانی کو کے ساتھ بہہ کر آنے والے پتھروں کو روکتے ہیں، تو پھر نیچے صرف صاف پانی جاتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے بدترین حد تک، جو ہم نے ماحول کے ساتھ کیا، نیچر کے ساتھ کیا. کل جو کچھ سیدپور میں ہوا آپ نے دیکھا ہے، اس سے پہلے جو خطہ پوٹوہار میں ہوا، بلو ورڈ سٹی،
ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز، پنڈی پورا کا پورا ڈوب گیا، آپ نے دیکھ لیا ہوا ہے۔ حادثہ اور ظلم یہ ہے کہ ابھی تک حکومت پنجاب نے، اسلام آباد کی انتظامیہ نے، وفاقی حکومت نے یہ ریکارڈ نہیں منگوایا، نوٹس نہیں لیا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کب، کیسے، کیوں بنی، ان علاقوں میں کیوں بنی جو قدرتی گزرگاہیں ہیں پانی کی، کتنے جنگلات کاٹے گئے یہاں سے، کس نے اجازت دی، کیوں اجازت دی، کون کرے گا یہ حساب کتاب؟ اور حادثات ہوں گے، اس سے بڑے حادثات ہوں گے، میرے منہ میں خاک، کیونکہ حکومت جو ہے وہ تو اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہی، سمجھتی تو ابھی تک انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہوتی، ابھی تک شروع ہو چکی ہوتی، نہیں سمجھ رہے مسئلہ۔ اب جو این ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کی ہے 24 گھنٹے پہلے کی ہے، 221 اموات ہوئی ہیں مجموعی طور پر ملک بھر میں، 135 صرف پنجاب میں ہوئی ہے، اور پنجاب سب سے محفوظ اور سب سے ایڈمنسٹریٹیولی بہتر صوبہ ہے انتظامی طور پر، باقی صوبوں میں بھی ہیں لیکن 135 ہلاکتیں موجودہ مونسون میں صرف پنجاب میں ہوئی ہیں، جو سب سے بہترین اور گڈ گورننس کے حوالے سے پاکستان میں ظاہر ہے پنجاب کی آسانی نہیں ہے، وہاں یہ ظلم ہے۔ تو سوچیں کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہوگا، کے پی کے میں کیا ہو رہا ہوگا، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔